مزمل اور بلال چچا زاد بھائی تھے۔ مزمل بلال سے اس کے گھر ملنے آیا تو اس کے سامنے مختلف اخبار رکھے تھے۔ مزمل نے سلام کیا اور خوشی سے کہا، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو، ابو نے بتایا کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے۔ ہاں جی، چچا جان کو میں نے ہی یہ بتایا تھا کیونکہ مجھے نوکری مل گئی تھی، لیکن اس نوکری کو کرنے سے میں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر مزمل افسوس سے چلایا، تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی اچھی نوکری تھی، ابو نے بتایا تھا کہ وہ لوگ پیکیج بھی بہت زبردست دے رہے تھے، پھر تم نے انکار کیوں کر دیا؟ بلال نے جواب دیا، کوئی بھی نوکری ہمارے ایمان سے بڑھ کر نہیں ہوتی مزمل۔ جس کمپنی میں مجھے نوکری ملی تھی وہ ایک قادیانی کی تھی، یہ بات مجھے کل ہی پتہ چلی تو میں نے فوراً فون کر کے انہیں منع کر دیا ہے۔ مزمل نے دوبارہ کہا، تو کیا ہوا یار، کافروں کے ساتھ تجارت تو منع نہیں ہے، کیوں اپنے پیر پر کڑھائی مار رہے ہو؟ بلال نے اس کو سمجھایا، نہیں میرے بھائی، یہ قادیانی عام کافر نہیں ہیں بلکہ ایسے غلیظ کافر ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ہمارے درمیان رہ کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دولت کی لالچ دے کر ہمارے ایمان کو نگل جاتے ہیں۔ کیا میں چند دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لوں؟ لا نبی بعدی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو بس جو ہماری اس بات کو نہ مانے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی آسائشوں کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری نبھائی جائے۔ ابھی وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ بلال کا موبائل بج اٹھا۔ ایک ای میل موصول ہوئی تھی جسے دیکھ کر بلال رقت کے عالم میں سجدہ ریز ہوا۔ مزمل نے پوچھا، اب کیا ہوا میرے بھائی؟ بلال نے موبائل اس کے سامنے کیا، مدینہ سے نوکری کی پیشکش ہوئی ہے تمہیں، مبارک ہو میرے بھائی۔ مزمل نے موبائل پر آیا میسج پڑھنے کے بعد بلال کو گلے لگایا اور بولا، واقعی وفاداری کا صلہ ایسے ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ خوشخبری سنانے کے لیے چل دیے۔